عمل باب نمبر 3 پہلا تاثر پہلا تعارف پارٹ 5۔ میں لیٹ ہو گیا، ان کے 6 جلدی بج گئے۔ پھر سر جھٹکا، اسے کیا، وہ تو اپنی چیزیں اٹھانے آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کل صبح لینی تھی وہ چیزیں، لیکن اگر جلدی آ گیا تو کیا ہوا؟ ہاں یا آئی ایم فائن۔ اس نے کندھے اچکائے، پھر کچن کی طرف رخ کر کے آواز دی، آپا میرا بیگ دے دیں تو میں جاؤں۔ اوہ تم ابھی آ گئے، میں سمجھی کل آؤ گے۔ ندرت ہاتھ صاف کرتی حیرت سے ادھر آئیں۔ اچھا بیٹھو، میں لاتی ہوں۔ اوہ تم۔ زمر نے اپنی چیزیں سمیٹ لی تھیں، صرف کار کی چابیاں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھیں۔ اب اسے اٹھانا تھا، مگر حنین سامنے بیٹھی بہت ہی دل جمی سے پنجر سے بولتی الگ کرنی کھا رہی تھی۔ زمر نے اسے دیکھا تو وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ گھر کا سب سے پراعتماد بچہ پھپھو کو دیکھنے پہ شرما جاتا تھا۔ مسکرا کر کھانے لگی۔ زمر بھی مسکرا دی اور فارس کو دیکھا جو ابھی تک کھڑا تھا۔ سعدی نے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جائیں، یہ کاٹتا نہیں ہے، مگر وہ نظر انداز کر کے آپا کی طرف بڑھ گئی جو اندر سے اس کا بیگ لا رہی تھیں۔ کیا بس یہی بھجوایا ہے سلیم انکل نے؟ اس نے بیگ کو ہاتھوں میں لے کر ٹٹولا، جیسے وزن چیک کیا۔ ہاں ایک دفعہ دیکھ کر تسلی کر لو، سب کچھ پورا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، بیگ کی زپ کھولی۔ زمر بھی بے اختیار دیکھنے لگی، باقی سب کو شاید پتہ نہ تھا کہ اندر کیا ہے۔ فارس نے ہاتھ ڈال کر بندوق نکالی، لمبی نالی والی انٹیک گن۔ الٹ پلٹ کر کے دیکھا، پھر اندر موجود گولیاں چیک کی۔ سب پورا تھا۔ یہ ہمارے ابو کے ایک دوست تھے، ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ فارس کو ان کی کوئی گن اچھی لگی تو انہوں نے اس کے لیے بھجوا دی، مگر اس کو ضد تھی کہ یہ خریدے گا، تحفہ نہیں لے گا۔ یوں کرتے کرتے ان کو باہر جانا پڑ گیا تو پیمنٹ ملنے کے بعد میری طرف ڈراپ کروا دی۔ ندرت نے زمر کو دیکھتے ہوئے وضاحت دی۔ فارس نے زپ بند کر کے سر اٹھایا تو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو گنز پسند ہے؟ تعجب سے اس نے اس کی ابرو اٹھائی۔ فارس نے 2-3 سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ابرو اٹھا کر بولا، بہت زیادہ، کیونکہ گنز انسانوں کو نہیں مارتی، انسان انسان کو مارتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اور آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ اس نے بات بدلی، صوفے کے کنارے ٹکی، وہ بس جانے کی تیاری میں تھی۔ مگر وہ اسے دیکھتے ہوئے فارس ٹھہرا، آپ نے جو پچھلے ہفتے ہینڈ آؤٹ کی فوٹو کاپی کروا کر کلاس میں دیا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ اوہ مگر آپ کے آنے کے بعد دیا گیا تھا، شاید ابھی میری کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ زمر فکر مند ہوئی، پھر آپ کو تینوں ٹاپکس سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے۔ سب اوپر سے گزر گیا، ہاتھ سے سر اوپر اشارہ کرتے ہوئے اس نے بتایا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو جی بالکل، میں کل نہیں پرسوں۔ تھوڑی پہ انگلی رکھے اس نے سوچا، ہاں پرسوں آپ میرے پاس آئیے گا کلاس سے پہلے، میں تب تک آپ کے لیے وہ نوٹس دوبارہ کاپی کروا دوں گی۔ شور، تھینکس۔ اس نے بس اتنا کہا۔ حنین اب ہاتھ دھونے کچن میں جا چکی تھی۔ زمر جانے کے لیے اٹھ گئی، مگر اٹھنے سے پہلے اس نے چابیاں کشن کے پیچھے رکھیں اور ان کو دیکھے بنا کھڑی ہوئی۔ فارس نے بیگ کندھے پہ رکھا ڈالتے ہوئے کن انکھیوں سے یہ دیکھا تھا۔ اسے چھوڑنے باہر گیا۔ حنین واپس آئی تو وہ جا چکی تھی۔ وہ ایک دم کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ فارس پتلیاں سکڑ کر اب بغور حنین کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً وہ چہکی، چہرے پہ سارے زمانے کی خوشی آئی۔ پھپھو پھر بھول گئی اور جلدی سے صوفے تک آئی، اوپر نیچے ہاتھ مارا، کشن پرے کیا۔ یہ رہا چابیوں کا گچھا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں سر اٹھایا اور راہداری کی طرف رخ کی۔ فارس کو یہاں تک آوازیں آ رہی تھیں۔ زمر اور سعدی واپس آئے تھے۔ پھپھو چابی بھول گئی، سعدی نے پکارا۔ حنین ان کو چابی دے ہی رہی تھی، زمر کچھ کہہ رہی تھی، ہر دفعہ کا معمول۔ سعدی ہر دفعہ حیران ہوتا، پھر کبھی ہنس دیتا، اب بھی ہنس دیا۔ وہ بھی چلی گئی اور خر خاموش ہو گیا، حالانکہ وہ تو اتنا بولتی بھی نہیں تھی، خاموشی ساتھ لاتی تھی اور خاموشی چھوڑ جاتی تھی۔ حنین واپس آئی تو اس کا چہرہ یہ گلنار ہو رہا تھا۔ بڑی فرصت سے اس نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب فارس ان کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکلا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی بیگ پچھلی سیٹ پہ پھینکا، ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا، ادھر ادھر چیزیں کی، پھر وہ مل گیا، فوٹو کاپی شدہ نوٹس۔ وہ اسے اٹھائے باہر نکلا، سڑک کنارے کے ایک کوڑے کے بڑے سے ڈبے کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں میں اسے پکڑے، اس کے 4 ٹکڑے کیے اور اندر پھینک دیا۔ پھر دور آسمان کو دیکھتے گہری سانس لی۔ اب منہ سے نکل جائے کچھ تو بندہ کیا کرے۔ شانے اچکا کر وہ واپس ہو لیا۔ کارداز کا قصر اپنی پوری آب و تاب سے اس سبزہ دار پہ کھڑا تھا۔
لان میں باوردی ملازموں کی آمد رفت جاری تھی۔ سارے باقی امانت کام جلد نپٹائے جا رہے تھے۔ شادی میں دن نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ سعدی یوسف نے مین ڈور کے سامنے کھڑے ہو کر چند گہرے سانس لیے۔ ایک آدمی مروت میں پیشکش کرے اور میں فوراً اسے پہنچ جاؤں، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ ابھی جب وہ فارس سے ملا تو اس سے پوچھا تھا، اچھا ہو یا برا، میں نکل رہا ہوں، اب تم ادھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھو، دیواروں سے باتیں کرو یا ہاشم سے ملو، تمہاری مرضی۔ وہ چابی اور والیٹ اٹھاتے ہوئے بولا تو سعدی نے تنزیہی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ایسا سلوک کرتا ہے کوئی مہمان کے ساتھ؟ مہمان کون؟ فارس نے سر اٹھا کر واقعی تعجب سے پوچھا۔ چھوڑیں یار، وہ بدل ہوا۔ اچھا آپ جائیے، مگر وہ جو مجھے پہچانے ہی نہ تم لو، ہاشم کبھی کچھ بولتا ہے؟ فارس نے سر جھٹکا۔ اس کے انداز پہ سعدی نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کے اپنے کزن سے نہیں بنتی کیا؟ اس نے گردن بھی۔ آپ نے اسے کوئی بات نہیں کی؟ دیکھو یار، فارس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک کر کہنا شروع کیا، وہ ہوگا اچھا آدمی، میرا سارا ننیال ہوگا اچھا، مگر وہ میرے جیسے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو ڈرائیو ہوٹل میں ماش کی دال کھا کر بیٹھی چائے پی کر چارپائی پر لمبے لیٹ جانے والے بندے ہیں، مگر یہ اور طرح کے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی ٹائپ۔ میں ان سے کبھی گھل مل نہیں سکتا ہوں۔ اب تم جا رہے ہو یا میں اندر لاک کر جاؤں؟ اب وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بجایا بھی نہیں تھا مگر اندر سے جیسے اسے دیکھ لیا گیا۔ دروازہ کھلا اور فلپائنی ملازمہ میری اینجو مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ گڈ ایوننگ، تھینکس۔ ہاشم گھر پر ہے؟ ماموں کے کزن کو کیا کہہ کر پکارنا چاہیے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور آپ کون؟ میں سعدی ہوں۔ اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ سعدی یوسف خان، فارس صاحب کے بھانجے، مسٹر کاردار نے آپ کے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کے کام کے مطابق میں آپ کو اسٹڈی میں لے جاتی، لیکن چونکہ وہ ہیں تو آپ ادھر ہی رک جائیے۔ میں نے اتنے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے ادب سے اندر آنے کا اشارہ کیا کہ وہ واقعی حیران ہوا۔ بہرحال اس کا اعتماد بڑھا۔ وہ اندر آیا، نگاہیں گھما کر اوپر نیچے عالیشان ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا، اور اندر جو کہتا ہے کہ اسے خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا چھوٹا ہے۔ اور متاثر تو وہ بھی ہوا تھا، کتنا بڑا اور پیارا گھر ہے، مگر اتنا ہی کہ اللہ ان کو نصیب کرے، آمین۔ اور بس۔ میری کے عقب میں قدم اٹھاتا وہ لاؤنج کے وسط میں آیا۔ ایک لمبے سے چیئر لانگ کے کنارے پہ ٹانگ رمائے سکون بھرتی وہ بیٹھی تھی، جو یہاں کی مالکن تھی۔ سیدھے بھورے بال، گوری نازک ہاشم کی سیاہ آنکھیں، وہ دو انگلیوں سے لاکٹ میں پرویا پتھر چیریٹی آہت پہ سر اٹھایا، مسکرائی اور سوالیہ نظروں سے میری کو دیکھا۔ ہاشم صاحب کے مہمان ہیں یہ، بیٹھیے، میں ان کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کے لیے مڑی تو جواہرات نے مسکراتے ہوئے سعدی کو دیکھا، البتہ آنکھیں بالکل سرد تھیں۔ میں فارس کا بھانجا ہوں، سعدی یوسف، وہ ذرا سنجیدگی سے بولا۔ اپنے یہاں آنے کے فیصلے پہ پھر سوچا، کہیں غلطی تو نہیں کی؟ آئی سی، جواہرات نے اس بات میں سر ہلایا، تاثرات نہیں بدلے۔ میری بھی سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب ہاشم کمرے سے نکلتا دکھائی دیا، اجرت میں کوٹ پہنتا۔ سعدی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ زینے اتارنے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آئے ہو۔ آپ شاید جلدی میں ہیں ہاشم بھائی؟ بس یہی منہ نکلا اور یہی طے ہو گیا۔ ہاشم اتر آیا، مسکرا کر اس کے شانے تھپائے۔ میں واقعی جلدی میں ہوں اور مجھے واقعی بہت ضروری کام ہے، مگر تمہیں میں اپنی اسٹڈی دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر نا کو دیکھا، کیا تعارف ہو چکے؟ اپنے سوال کا جواب خود ہی سمجھ کر آؤ کہتا وہ اسے اوپر لے آیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچ کر سعدی نے نگاہ موڑی۔ نیچے جواہرات ہنوازے سے دیکھتی رہی، اور وہ اس کے آنے پہ خوش ہے یا غصے میں، اس کے تاثرات یہ بتانے سے قاصر تھے۔ اور سر جھٹک کر ہاشم کے پیچھے ہو لیا۔ وہ وسیع اور طویل اسٹڈی تھی، کتابوں کے سلائڈنگ ریکس، ان کے پیچھے مزید ریکس، شیلف ٹیلز۔ سعدی نے ستائش سے آگے پیچھے گردن گھمائی۔ واو، آپ تو واقعی پڑھنے والے آدمی لگتے ہیں۔ ہاشم کا دوستانہ رویہ اس کو مزید پراعتماد کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ ہاشم ہنس دیا۔ تم آج کی شام میری کتابوں کے نام کرو، مجھے ایک کال کرنی ہے، پھر نکلنے سے قبل میں خدا حافظ کرنے آؤں گا، مگر تم کھانا کھائے بغیر مت جاؤ گے؟ نہیں، اٹس اوکے۔ وہ شرمندہ ہوا، مگر ہاشم مسکراتا ہوا پلٹ چکا تھا، ساتھ ہی وہ موبائل پہ نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بہت اعتماد سے، اس ایک ہی وقت میں بہت سے موضوعوں کو نپٹانے والا۔ نیچے جواہرات مگ کے آخری گھونٹ بھر رہی تھیں۔
سر اٹھا کر اس نے ہاشم کو اسٹڈی سے نکل کر اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو مگ رکھ کر اپنی کھڑی ہوئی، باریک ہیل سے چلتی وہ لاؤنج کے سرے پہ بنی اپنے کمرے تک آئی۔ اندر قدم آدم آئینے کے سامنے کھڑے اور نگر زیب ٹائی کی نوٹ درست کرتے رہے۔ ایک سوٹ میں ملبوس ملازم کے کوٹ کندھے سے ہلکا سا برش کر کے پیچھے ہو کر تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ کیا تم مجھے میرے شوہر کے ساتھ تنہا چھوڑو گے؟ مسکرا کر کہتی جواہرات آئینے کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ملازم سر ہلا کر فوراً سے باہر نکل گیا۔ کف لنکس اٹھائے اور نگر زیب نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ کیا ہاشم تیار ہو گیا؟ پہلے وہ تمہارے بھانجے کے رشتہ داروں کی خاطر مدارت تو کر لے۔ ویسے اس کام کے لیے کیا تم بہت نہیں تھے؟ مسکراہٹ ہونٹوں پہ تھی مگر آنکھیں سلک رہی تھیں۔ فارج کے رشتہ دار جب چاہیں حاضر آ سکتے ہیں۔ اس کو اس کی ماں کا حصہ، جائز حصہ میں نے کبھی نہیں دیا تمہارے لیے، اور اب کیا چاہتی ہو؟ اور انیکسی اس کے حصے میں بہت کم ہے، تم جانتی ہو، تلخی سے کہتے وہ ٹائی پہ پن لگا رہا تھا۔ تمہارے بس میں ہوتا تو اسے اور بھی بہت کچھ دے دیتے، مگر وہ خود ہی کچھ لینے سے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ کتنا اچھا ہو اگر تم اپنی شکل مجھے کم دکھایا کرو۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ماتھے پہ بل لیے بول رہی تھی۔ جواہرات کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ پارٹ 5 دیکھنے کا شکریہ۔ اور پچھلی 2 اقساط میں سے جتنا بھی آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے وہ 7 سال پرانے واقعات ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو کہانی میں کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پارٹ 6 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔